بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 مئی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اب سے تقریباً 157 سال پہلے ایک چھوٹی سی بستی دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس چھوٹی سی بستی کے لوگ جب ایک چھوٹے سے مدرسے کو قائم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ یہ مدرسہ ایک دن دنیا کا عظیم الشان ادارہ بن جائے گا اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا دینی کارنامہ ہوگا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا سالانہ خرچ تقریباً 43 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، لیکن جب اس مدرسے کے چندے کے لیے حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندی رحمہ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے ہیں، اپنے گھر سے نکلے تھے تو سب سے پہلے انہوں ہی نے اس ادارے کے لیے چندہ دیا تھا، اور یہ چندہ 1,02 لاکھ روپے نہیں تھے بلکہ صرف 3 روپے تھے۔ کسی نے ان کو 6 روپے دیے تو کسی نے 12۔ اس طرح شام ہوتے ہوتے 300 روپے جمع ہو گئے تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا چندہ تھا۔ ایک مدرسہ قائم کیا گیا، مدرسہ جس کی نہ کوئی عمارت تھی نہ زمین۔ دیوبند میں ایک مسجد ہے جسے چھتے کی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے صحن میں ایک انار کا درخت ہوا کرتا تھا۔ اس کے نیچے ایک استاد نے بیٹھ کر ایک طالب علم کو پڑھانا شروع کیا۔ استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ یہی شاگرد بعد میں چل کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کہلائے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت کئی ہزار طلبہ پڑھتے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے پہلے سال میں صرف کل 21 طلبہ تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 78 ہو گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے ہی سال میں باہر ملکوں سے طلبہ آنے شروع ہو گئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے صدر مدرس امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ ہیں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ ہیں، جبکہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ ہیں، جبکہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم حضرت سید عابد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلے سال کا خرچہ 394 روپے تھا۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ جن علماء اور صلحاء نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا وہ کوئی بہت بوڑھے اور ضعیف العمر لوگ نہیں تھے، بلکہ سب کی عمریں 40 سال سے کم تھی۔ چنانچہ صرف حضرت مولانا ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی عمر 45 سال تھی۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تو صرف 34 سال تھی۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ان سے بھی کم 33 سال تھی۔ حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 32 سال تھی، اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر، جو دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم تھے، ان کی عمر 30 سال تھی۔ آج دنیا میں کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو اور اس کے فرزندان وہاں خدمت انجام نہ دے رہے ہوں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر جو اس چھوٹی سی بستی میں قائم ہونے والے اس ادارے نے احسانات کیے ہیں، ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ ادارہ تا قیامت یوں ہی آباد رہے، یوں سینے گیتی پر روشن اسلاف کا یہ کردار رہے، آنکھوں میں رہیں انوار حرم، سینے میں دل بیدار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔